بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دارالعلوم امجدیہ میں الحمدللہ علماء اہل سنت موجود ہیں، جن میں قبلہ سید شاہ تراب الحق صاحب، حاجی ابو سید صاحب، سید عظمت علی شاہ ہمدانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی شیر محمد صاحب، مفتی رفیق الحسنی صاحب، مفتی غلام دستگیر افغانی صاحب، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی عابد مبارک صاحب، مفتی وسیم صاحب، مفتی وسیم جائی صاحب، مفتی غلام غور بغدادی صاحب، اور ان کے علاوہ بھی مفتی غلام مرتضیٰ مہدی صاحب، طارق محبوب صاحب، اور دیگر بھی اراکین اہل سنت، علامہ اکرام مصطفیٰ صاحب، علامہ اکرام المصطفیٰ صاحب، صاحبزادہ ریحان امجدی صاحب، ریحان امجد نعمانی، شاہد غوری صاحب، مولانا عبدالخالق نورانی صاحب، مولانا عبدالخالق نقشبندی صاحب، اور دیگر علماء اہل سنت کی فرما ہے۔ اس موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی عوام اہل سنت کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ایک پیغام ارشاد فرمائیے، جو کہ تمام موجود علماء کرام کا متفقہ فیصلہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ عالمی سطح پر دو تقسیمیں ہیں، ایک بلیورز ہیں اور ایک نان بلیورز ہیں۔ نان بلیورز میں عام کفار ہیں اور بلیورز میں یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب اور مسلمان شامل ہیں۔ میرے نزدیک یہ موقف قرآنی آیات کے واضح طور پر خلاف ہے، کیونکہ بلیور کے معنی ہیں یقین رکھنے والا، اعتقاد رکھنے والا اور ایمان رکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے۔ اللہ جل شانہ عز و جل فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ سورہ البینہ کی ان دونوں آیات مبارکہ میں اور قرآن مجید میں دیگر مقامات پر مثلا فرمایا وقال الذین کفروا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافروں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تو قرآن مجید صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کو کافروں کی صف میں شامل فرماتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جو ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ رکھیں اور قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پر ایمان نہ رکھیں تو وہ کسی بھی معیار پر بلیور یا مومن نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے قرآن مجید نے انہیں کافر کہا ہے، تو ان کو بلیور یا صاحب ایمان قرار دینا یہ قرآن کے بالکل قطعی طور پر خلاف ہے۔ اور آپ نے جو اس سے پہلے جو آپ کی کلپس موجود ہیں بالخصوص جو ہے وہ یوٹیوب پر منہاج القرآن تحریک کی تائید میں اور طاہر القادری کی تعریف میں، اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ جب پروفیسر طاہر القادری صاحب شروع میں میدان عمل میں آئے تو ہمارے علماء نے تحسین کی، ان کو پہلی مسجد حاصل کر کے مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے دی تھی، اور حسن ظن تھا کہ یہ دین اور مسلک کا کام کریں گے، لیکن جب وہ انحراف کرتے چلے گئے تو علماء ان کا ساتھ دیتے چلے گئے۔ ہم بھی حسن ظن کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے تھے اس زمانے میں کہ وہ دین اور مسلک کی خدمت کریں، لیکن جب اس طرح کا موقف آ گیا
تو پھر ہمارا کبھی بھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. لیکن جو یوٹیوب پر ہمارے علامہ سید مظفر شاہ صاحب کے فرمان کے مطابق جو میرے کلپ اگر لگائے گئے ہیں تو میں نے اس پورے ماضی قریب میں ان کے بارے میں کوئی تحسین یا تعریف کا کلمہ نہیں کہا اور کسی کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے. اور ابتدائی دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں دارالعلوم جدیہ میں بھی باقاعدہ علامہ مفتی وقار الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ان کو استقبالیہ دیا گیا. تو اس لیے جب کوئی چیز ان کی خلاف شرع نہیں تھی تو اس وقت کی تائید کو ان حالات پر حقائق پر جو ہے مبنی سمجھا جائے، لیکن جب اس کے برعکس کوئی چیز آ جائے تو اس تائید سے کوئی فائدہ نہیں آ سکتا. مطلب انہوں نے جو ممتاز قادری کے حوالے سے جو بھی یہ بات کہی ہے اور کہا ہے کہ وہ قتل کا مستحق ہے، موت کا مستحق ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے، اور ممتاز قادری کی جو سخت پوزیشن ہے اس کی حمایت میں نہ صرف اہل سنت و جماعت بلکہ ماضی میں اس پاکستان میں موجود جتنے دینی مصالح یا مکاتب فکر ہیں وہ ہڑتال کر چکے ہیں، ریلیاں نکال چکے ہیں، اور کل بھی لاہور میں تمام مکاتب فکر کا ایک اجتماع ممتاز قادری کی حمایت میں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ممتاز قادری کے خلاف بات کرے گا تو اس کا تو پھر ان تمام مسالک و مکاتب فکر میں سے کسی سے تعلق نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. ہمارے رحیم، جیسا کہ مفتی نعمان صاحب نے فرمایا ہے، ہم منہاج القرآن یا طاہر القادری کے ساتھ رہے ہیں اس وقت تک جب کہ ہمارے سامنے ان کی یہ باتیں نہیں آئی تھی، ابھی آنے والی ہیں. میں کافی عرصے سے ان کی ایک مسجد رحمانی اس میں خطیب رہا، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مفتی رفیق صاحب ان کی تنظیم کے ممبر ہیں. میں شروع سے لے کر آخر تک میں کہتا ہوں وہ خود لکھتے رہے علماء کونسل کا ممبر. میں نے زبردست طریقے پر کہا تھا کہ میں کسی قسم کا تنظیم کا ممبر نہیں ہوں، رکن نہیں ہوں. میں رکن نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو پہلے دور کی باتیں ہیں اس میں تمام علماء، تمام مشائخ، سب لوگ ان کے ساتھ تھے. اسی دادا مسجد میں مدرس تھا. مفتی وقار الدین صاحب، مفتی ظفر نعمانی صاحب، قبلہ ازہری صاحب، حقانی صاحب، یہ سارے لوگ تھے. اور طاہر القادری صاحب نے تقریر فرمائی تھی اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی امام مہدی دے دیا ہے. یہ سارے تعریف کر رہے ہیں. ایک دور تھا، ہم بھی اس دور میں تھے، تو اسی طرح ہم ان کی تائید کرتے رہے. لیکن باقی باتیں تو خیر مختلف ہی رہی ہیں. ابھی جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ممتاز قادری کے حوالے سے، ممتاز قادری کے حوالے سے پہلے وہ جو کہا ہے کہ یہود و نصارہ کو کفار شمار نہیں کیا جاتا. اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فنی لحاظ سے تو کفر ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، کیونکہ ہم فتوے لکھتے رہتے ہیں، اور اگر کسی بھی بات میں 100 احتمال ہوں اور ایک احتمال اسلام کا نکل آئے تو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. لیکن سب سے بڑی بری بات یہ ہوئی کہ عیسائیوں کی اسٹیج پر وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آگے یہ نہیں کہتے کہ جو محمد مصطفیٰ کو نہ مانے وہ کافر ہے. یعنی اس وقت آپ ایک متوازن آدمی ہیں تو آپ بلکہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. اس سے مجھے بڑی گھن آئی اور طبیعت پر انقباض ہوا. میں نے کہا یہ تو پھر دین نہ ہوا، اسلام نہ ہوا. اس دن سے ہم نے ان کا ساتھ تو بہت پہلے چھوڑا ہوا ہے، 5-6 سال ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ اس سے مجھے بہت نفرت آئی اور میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہر جگہ. اور ان کے لوگ آئے میرے پاس، مفتی مکرم وغیرہ تھا، مجھے دعوت دینے کے لیے. تو میں نے یہ بات ان کو کہی. میں نے کہا یار تم لوگ تو عیسائیوں کے معاون بن گئے ہو اور عیسائیت کو عروج دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، تو ہم ان کی مجلس میں نہیں جا سکتے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ابھی تک مولانا افغانی صاحب تو ان کی مجالس میں جاتے رہے، لیکن میں کافی عرصے سے ان کی تقریروں اور مجالس میں کبھی نہیں گیا. جی مولانا افغانی صاحب کا موقع تو بھی لے لیا، میٹنگوں میں جاتے رہے.
لیکن میں کبھی نہیں گیا. خواجہ اشرف صاحب نے بار بار ابھی بلایا لیکن ہم نے کبھی اس بات کی تائید نہیں کی. حتیٰ کہ حضرت اس میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عوام الناس جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ مفتی مولوی برحمان صاحب دیگر علماء اور ان کی ہر فتوے کے تحت وہ عمل کرتے ہیں، تو اس روح میں صاحب قادری سے محبت کرنا یا جناب منہاج القرآن کے اداروں میں جانا یا اس کی حمایت کرنا، کیونکہ ہمارے گرد و نواح کے اندر یہ موجود بھی ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ باریک مسئلہ ہے. میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ان کی مجالس میں یہ جو ابھی پیغام دے رہے ہیں عیسائیت کی محبت کا، یہودیت کی محبت کا، ابھی ایک وینڈے کانفرنس کی ہے جس میں ہندو تھے، مسلم تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، اور سب کو کہا کہ پتنی کو ایک لفظ حدیث کا پڑھا کہ ہم ملت واحدہ ہیں. اس قسم کے حوالے سے بھی وہ قوم کو پیغام دے رہے ہیں اتحاد بین المذاہب کا اور ایک کا. یہ بہت بڑا پیغام ہے اور اس سے ہم لوگوں کو سب کو بچنا چاہیے. ان کا جو پیغام آ رہا ہے یہ تو ان کی تحریک اس کو نشے قطعی قرار دیتی ہے. تعلق قادری صاحب کے منہ سے جو لفظ نکلا وہ تحریک زبان میں نشے قطعی ہوتا ہے ان کی، اور وہ یعنی کسی اور کے جملہ سن سکتے ہیں اپنے شیخ کے لیے نہیں سن، جس کو شیخ الاسلام کہا ہے انہوں نے. ایسے عام لوگ جو خواہ کتاب تحریر سن کر دل میں عقیدت رکھتے ہیں اور یہ عقیدت رکھیں گے تو ظاہر سی بات یہ بات بھی ان کے سامنے آئے گی. تو اس کے لیے حضرت کوئی یعنی شرعی نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ جو اب پیغام چھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں عیسائیت کی محبت اور یہودیت کی محبت کا، تو اس لیے لوگوں کو اس سے احترام اور اختلاف کرنا چاہیے. ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے ابھی میں نے خود یوٹیوب کے اوپر ان کا انٹرویو سنا اور انہوں نے جو بیان دیا اس سے مجھے بہت رانی پہنچا اور صدمہ پہنچا. جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ دیوبندی، شیعہ اور دیگر مسالک کے لوگ بھی ممتاز قادری کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں اور ممتاز قادری کا کوئی گناہ نہیں بلکہ عصمت رسول کی وجہ سے ان کو سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس موقع پر پروفیسر کا یہ کہنا کہ وہ قاتل ہے اور اس کو سزا ہونی چاہیے، تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے. ہمیں بڑا دکھ ہوا اس بات سے. تو بہرحال یہ غلط فہمی آپ لوگوں کی دور ہونے چاہیے کہ ہم نے کلمہ اللہ کے رسول پر قادری پر نہیں پڑھا.